لیکن یہ ملا والے کی اسٹائل نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کا اسٹائل، یہ چہرہ، یہ ٹوپی، یہ عمامہ، یہ لمبے چھپے. ہاں معلوم نہیں لوگوں کو. سرکار گنج سے میں ملا پچھلے کچھ سال پہلے، تو میں بھی شوٹنگ کر رہا تھا. میرا ایسے دن سے آ جاتے ملا، مجھے پیغام پہنچانا تھا. یہ بڑی ہستی نے ان کو سلام بھیجا تھا، تو میں وہ سنانے کے لیے چلا گیا اس کو. تو میرے کو دیکھ کر تو بولتا ہے کیا بڑے بڑے پر پوچھا چھوٹے والے پجامہ پہن کے آ گیا. میری ایسی تعریف پڑ گیا ابھی کا ابھی بات. میں بولا بھائی یہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت یہ نہیں ہے، بڑے نبی کی سنت ہے چاول کی دانے کی جتنا جو ہے نا اٹھنا رکھنے کی سنت ہے. تو مطلب تجھے تو بہت ہی بہت معلوم ہے تو کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اس کے بعد کوئی جواب نہیں. تو ایسی غلط ہے مجھے بھی کی زبان ہے کہ بھائی ایک لگا پانی نہیں تھا. ہمارے بھائی پاور کے کام میں اس میں بہت لگے، بہت محنت کی. جماعتوں پہ بتاتے کہ بھائی میرا بھائی کا کام کرتا ہے، کوئی اس سے ملاقات کرنا ہے، وہ نہیں کرتا ہے ملاقات، کیا کرے. ایک جماعت آئے گی اور بڑے امیر صاحب پرانے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. جب بھائی نے بات بتائی ان کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ. کم جسان کرتے میری گاڑی کے پاس آ کر کہہ رہے میرے انتظار کرنے لگے. یہ پہنچ اللہ کے راستے میں کپڑے تو میلے کچھ ہو جاتے ہیں نا، سفید داڑھی ہے، میلے کچھ تھے. تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں نے سوچا کوئی مسافر ہے، کوئی مانگنے والے ہے، کوئی غریب انسان ہے. میں نے اپنی جیب میں ہاتھ پہلے تو سیدھا دیں گے یہ تو کہہ رہے کہاں آنا اس لیے چاہیے میں ایک سوال کرنا چاہیے. میں نے کہا پوچھیے کیا بات ہے. کہنے لگے بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ایک رونے والا چیٹا ہماری زندگی کے اندر موت کا تذکرہ نہیں تھا. ہم موت پہ پیدل بیٹھے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں اس سے موت پہ پیدل بیٹھے. جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے نا تو وہ سرکس ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ایمان والے کو کہا کہ روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرو. اللہم بارک فی الموت وفیما بعد الموت. 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ اس کا شمار شہیدوں میں موت کو یاد کرنے کا حکم دیا. اب یہ میرے کو کہنے میں موت تھا یار چچا کس سٹیا کر چل رہی ہے اور مارکیٹ میں آتے نہیں ہے میرے کام بھگوا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا. چچا مرنا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں میرے کو مرنا ہے. اور مجھے میرے کو معلوم ہے نا. ارے چورولا میں دیکھا بھائی جان باپ کے کاندھے میں بیٹی کا رکھنا تھا. آگا اپنی موت سے کوئی وشک نہیں، سامان سو استقبال کی خبر نہیں. موت پہ کس کی رشتہ داری ہے آج ان کی قبل اپنی بانی. تو جیسے میں خدا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. چلیے بھائی ایک دوسرا سوال اچانک دوسرا سوال کمر میں گاڑی جائے گی کہ گاڑی چلے گی. کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کمر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ کمر کے اندر تو گاڑی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں کمر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، کمر کے اندر گاڑی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ گاڑی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ گاڑی والی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے. میں خیر میں دیکھتا رہا یہ بندے نے کیا کہہ دیا. دل سے نکلے جو آنکھ سے لگتی ہے پر نہیں طاقت پرواز بنا. اللہ والے کی بات تھی دل پہ چوٹ لگی
ٹرننگ پوائنٹ وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہاں سے مجھے احساس ہونے لگا کہ کیا کہنا چاہتا. بس چلتا رہا, گاڑی چلاتا رہا, سوچتا رہا, گاڑی گاڑی حضور کی زندگی, یہ کیا ہے زندگی ہے؟ کون سی زندگی کی بات کر کے چلا گیا. اللہ نے مجھے دماغ میں ڈال دیا, ہم دماغ میں بیٹھ گئی بات کی یہ زندگی کیا زندگی ہے, اس کو معلوم کرنا ہے. جماعت انگلینڈ سے جماعت ڈاکٹر صاحب تھے, پہلی بار ڈاکٹر صاحب سے ہمارے بھائی نے اپوائنٹمنٹ لیا اور وہ آئے, ملاقات ہوئی. 1 گھنٹہ انگریزی میں انہوں نے بات کی اور کہا کہ 4 مہینے کی تشریح نہیں کی, 40 دن کی تشریح نہیں کی, 3 دن کی بھی تشریح نہیں کی. صرف کہا کہ گھر برپس میں ہماری جماعت ہے, انگلینڈ سے نوجوان بچے آئے ہیں, بہت آپ کی فلمیں دیکھی ہے, آپ سے ملنا اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ کا آٹوگراف چاہتے ہیں, آپ اگر آ جائیں تو بڑی مہربانی. پہلی بار مرکز میں گئی, ملاقات ہوئی, کافی کوئی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد گئی مسجد سو جاؤ, مسجد کی چٹائی میں ہر چیز کی نیند عطا ہونا جو ہمیں ایسے میں مال ڈیولپ تھے. بڑے بڑے 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹل میں ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم گدوں میں شراب اور نشوں کے بعد میں جو نیند کی بھی اللہ نے ہوا تھا وہ دکھاتے ایک چھوٹا ایک جھلک دے دی کہ دیکھ اس کو کہتے ہیں اصل جھلک یہ ہے. کتنی جائے گا بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت تاج دے کر نہیں جائے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا. ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے. آج میری بات یاد رکھ لیں آپ ذرا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میری طاقت ہے میری اوقات نہیں آنے کی, تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بھی سمجھانے والا ہے نہیں تو بتلانے والا ہے. ہر دنیا کے ہر شعبے سے ہر فیلڈ میں اللہ پاک لوگوں کو بھیج رہا ہے. ڈاکٹر آ گئے, انجینئر آ گئے, IAS آفیسر